بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس زمانے میں لے جانا چاہتا ہوں جس زمانے کے لیے میں خود کئی بار حسرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے جو عطا کیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں تو الفاظ میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مگر انسان ہے، کبھی کبھی آپ میری خواہش پوچھیں یا میری حسرت پوچھیں یا میری تمنا پوچھیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے جس زمانے کی اب بات شروع کرنے لگا ہوں، کاش میں اس زمانے میں ہوا ہوتا، کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوتا، اور اس زمانے کے وہ لوگ جن کو اس نے بکا دی تھی، جن کو اس نے اپنا عشق دیا تھا، جن کو اس نے اپنی معرفت دی تھی، جن کے حجابات اٹھا دیے تھے اور جو اس کی تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے تھے، اور ایک چیخ، کئی عاشق ایسے تھے کہ ایسے حالات ان پر طاری ہوتے کہ چیخ نکلتی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔ بعض اوقات خیال آتا ہے کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا، ان عاشقوں کے ساتھ رہتا، ان کی مجلس میں ہوتا، شاید میری بھی کبھی ایک چیخ نکل گئی ہوتی اور اس چیخ سے میری روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔ وہی بہتر ہوتا ہے جو اللہ کا امر میں ہو، جو کچھ بکا لذت توحید جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو گریہ و زاری نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں، جس کو لذت توحید نصیب ہوتی ہے اس کو آہ و بکا نصیب ہوتی ہے، اور جسے بکا اور گریہ نصیب نہیں ہوتا، جس کی آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں، اور بکا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بکا العین، آنکھوں کا رونا، ایک بکا القلب، دل کا رونا، اور ایک بکا السر، باطن کا، روح کا رونا۔ اب بکا الروح سمجھ لیں، سر، باطن کا رونا۔ دیکھیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بکا عین سے بھی محروم ہیں۔ ہماری تو آنکھیں بھی نہیں روتی، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ خالی آنکھوں کا رونا بھی چھن گیا ہے۔ اس دنیا نے آنکھوں کا رونا بھی چھین لیا ہے، اور عاشق اور عارف لوگ تو آنکھوں کے رونے کو رونا ہی نہیں جانتے تھے، وہ کم سے کم بکا القلب کو رونا جانتے تھے۔ گریہ جب، اور دل کا گریہ عشق کا گریہ ہوتا ہے، اور پھر بکا السر، روح کا گریہ ہوتا تھا۔ یہ جو رونا ہے اس کے 6 اسباب ہیں، گریہ کے 6 اسباب ہیں۔ ایک پہلا سبب ہے بکا الخطیئہ کہتے ہیں۔ انسان نے گناہ کیے، خطائیں کی، نافرمانی کی، لغزشیں کی، غفلتیں کی، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیے ہیں، غفلتیں کی ہیں، تو اپنی خطاؤں کو یا کسی خطا کو یاد کر کے رونا، یہ بکا الخطیئہ ہے۔ مختصراً گزرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا بکا الخوف ہے۔ یہ خطاؤں کے احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کبھی ایسے حال کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی ہیبت پر، اس کے جلال پر خوف زدہ ہوتا ہے آدمی۔ اور کسی شخص کو اگر وہ عدل بھی کر دے تو کوئی بخشا نہ جائے، اس پر خوف ہوتا ہے کہ کہیں عدل نہ کر دے۔ تو اللہ سے خوف زدہ ہونا، ڈرنا، اور ڈر کے رونا کہ کیا ہوگا میرا۔ وہ دن جب ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال تولیں گے، میرا کیا ہوگا۔ وہ دن جب باریک پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، میرا کیا ہوگا۔ وہ دن جب کوئی کسی کا سفارشی، رشتہ دار، بھائی بہن، مال و دولت، وہاں رشوت سفارش نہیں ہوگی، تو میرا کیا ہوگا۔
وہ دن جو ایک چھوٹا چھوٹا رائی کے دانے کے برابر عمل تولا جائے گا اور مخفی چیزیں بھی نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ قبر میں جاؤں گا تو سوال ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ جواب دے پاؤں گا یا نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان پاؤں گا یا نہیں؟ قبر کے مشکل مرحلے کیسے عبور ہوں گے؟ تو یہ چیزیں سوچ سوچ کے رونا، یہ بکاء الخوف ہے، یہ بکاء الخطیہ سے اوپر درجہ ہے، اس سے اونچا درجہ ہے۔ صرف گناہوں خطاؤں کو یاد کر کے نہیں، بلکہ خوف الہی میں رونا، خوف آخرت میں رونا، خوف قبر میں رونا۔ اس سے اونچا پھر ایک درجہ اور ہے، بکاء الفقد۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی نعمت دی، کوئی کرم کیا، احسان کیا، وہ نعمت چھن گئی۔ آپ کو عبادت میں لذت آتی تھی، تلاوت قرآن میں لذت آتی تھی، نماز کا شوق تھا، مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے ایک کیفیت ہوتی تھی، مجلس میں بیٹھتے تھے ایک کیفیت ہوتی تھی۔ اس کیفیت سے آپ اللہ کے ساتھ جڑنے کی خواہش کرتے تھے، محسوس کرتے تھے جیسے بوجھ اتر رہا ہے، محسوس کرتے تھے کہ میں عالم بالا کے ساتھ جڑ رہا ہوں، محسوس کرتے تھے کہ طاعتوں کا اضافہ ہو رہا ہے، محسوس کرتے تھے کہ اس طرح گناہوں کے بوجھ سے نجات مل رہی ہے۔ وہ کیفیت چھن گئی۔ ایسے گناہ کیے، دنیا میں ایسے لت پت ہوئے، ایسے حرص میں، لالچ میں، تکبر میں، رعونت میں، خبث باطن میں، حسد میں، بغض میں، عناد میں، عداوت میں، چغلی میں، دورے پن میں، دوغلے پن میں، چغلیوں میں، یعنی اپنے من اور نفس امارہ کی ہلاکتوں میں ایسے ڈوبے کہ وہ کیفیتیں بھی چھن رہیں، وہ یاد کی لذتیں نہ رہیں، یاد کی فرصتیں نہ رہیں، یاد کے لمحے نہ رہے، اور یاد کے اندر ملنے والی کیفیتیں، حلاوتیں، ذکر کی وہ نہ رہیں۔ تو جب اللہ کی کوئی نعمت، خواہ دنیاوی نعمت ہو، میں نے روحانی نعمتوں کا ذکر کر دیا، کیفیتوں کا، جب وہ کیفیت چھن جائے اور بندہ اپنے آپ کو تھوڑا نیچے محسوس کرے، تو اس کے فقد نعمت پر رونا، احساس کر کے کہ میری کیفیت وہ نہیں رہی، اس پر رونا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری کیفیت مجھے لوٹا دے، تیری یاد کرتا تھا لذت آتی تھی، تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا کیف ملتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا حلاوت ملتی تھی، اب وہ نہیں ملتی، اس پر رونا۔ اور بندہ جوں ان چیزوں کے ساتھ یوز ٹو ہوتا ہے، تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہم جتنے دین کے کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کام کو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور عادی ہو جاتے ہیں تو ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، ورنہ کیفیتیں چلی جاتی۔ آپ یوں لیں، شوگر کا ایک مریض ہوتا ہے، یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا اور کوئی تکلیف ہو، ایک لائٹ چھوٹی سی ڈوز کے ساتھ کام چل جاتا ہے، لیتے لیتے کئی سال ہو جاتے ہیں۔ نیند کے لیے لوگ ٹیبلٹس لیتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے ہلکی سی، ایک وقت میں بندے کی باڈی یوزڈ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، ڈوز چینج کرنی پڑتی ہے، تب جا کے نیند آتی ہے۔ تو جس خوراک سے پہلے نیند آتی تھی، اس خوراک سے اب نہیں آتی۔ جتنی خوراک سے پہلے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا تھا، اس خوراک سے اب کنٹرول نہیں ہوتا۔ جس خوراک سے پہلے کولیسٹرول لیول بلڈ میں ٹھیک رہتا تھا، اب نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تو ڈوز ڈاکٹر بڑھاتے ہیں، ڈوز، یا میں نکتہ بتا رہا ہوں، ڈوز وہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ دن کے ایک وقت دیتے تھے، اب 2 ٹائم ڈاکٹر نے کہا 2 ٹائم شروع کر لیں۔ ایک سٹیج آتی ہے، چلتے چلتے شوگر کے پیشنٹ کو انسولین پہ لگا دیتے ہیں، 3 ٹائم دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک مثال اس لیے دی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، پہ جس طرح آپ اپنی جسمانی صحت کے لیے ڈوز بڑھاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، تو تب جا کے وہ نتائج اچیو ہوتے ہیں جو شروع میں تھوڑی سی ڈوز سے اچیو ہو گئے تھے۔ آپ منہاج القرآن میں داخل ہوئے تھے، آپ نے یہ مجلسیں شروع کی تھی سننا، صحبتوں میں بیٹھنا، اس ذکر کو سننا، اس معرفت کو لینا اور دعوت کو دینا، اس نیکی کے کام میں انوالو کرنا۔ تھوڑی سی ڈوز سے آپ پر کیفیت طاری ہوتی تھی۔ میں پوری دنیا کے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ایک بڑی گہرائی کی بات سمجھا رہا ہوں۔ کیفیت ہوتی تھی، دعوت کے کام میں لذت آتی تھی، دل لگتا تھا، ایک کیفیت ملتی تھی، ڈوز سے کام ہو جاتا تھا، آپ بڑھتے رہتے تھے۔ وقت جو گزرتا گیا، ماحول بنتا گیا، طبیعت یوز ٹو ہو جاتی ہے، اور نفس
پھر سمجھیں جب نفس اور شیطان دیکھتے ہیں کہ اس کو تو لذت مل رہی ہے دین میں، حلاوت مل رہی ہے، کیفیت مل رہی ہے، اور آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو نفس بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ غافل ہو کے دب کے بیٹھ جائے، سرنڈر کر جائے، شکست کھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے طریقے بڑھاتا ہے، نفس اور شیطان مل کے پھر وہ آپ کو یوز ٹو کرتے ہیں، تو اتنا یوز ٹو کرتے ہیں کہ آپ پھر دین کی ان کیفیتوں کو روٹین میں لے لیتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں ساری باتیں نئے آنے والوں کے لیے، ہم تو بڑے پرانے لوگ ہیں، ہم نے تو 80s کے زمانے میں یہ سب کچھ سن لیا تھا، بس سن لیا تھا اور لیا تھا، ہم نے بڑی شب بیداریاں کی ہیں، ہم نے بہت حلقات ذکر کیے ہیں، بڑے درود پاک پڑھے ہیں، بہت روئے ہیں، بہت، یہ جو سارا کچھ ہے بھائی یہ اس طرح ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو خیر محفوظ رہے گی۔ یہ لوہے کے سپرنگ کی طرح ہے زندگی، آپ ایک طاقتور سپرنگ ہو، آپ اس کو دبا کے رکھ لیں، یہ نفس ہے، دبائیں تو دب جاتا ہے، آپ سارا دن دبا کے کھڑے رہیں، سارا دن تو دبا رہے گا آپ کے سامنے۔ جس لمحے آپ تھکے اور آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کو اوپر کیا، دباؤ کو نرم کیا، وہ اتنا اٹھائے گا، نرم کیا اتنا اٹھائے گا، ہاتھ اٹھایا تو چل کے پھر پہلی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا۔ نفس کی کیفیت آپ سمجھیں اس لوہے کے سپرنگ کی طرح، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد اب ہم مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں، عہدے آ جاتے ہیں، منصب آ جاتے ہیں، تنظیمی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، منصب، اب ہم اوروں کو بلاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اب وہ کیفیات دوسروں میں ہوں، اور ہم اس سے بالا ہو گئے، ہم اپنا ہاتھ اپنے سپرنگ سے اٹھا لیتے ہیں، وہ سپرنگ ایک سیکنڈ میں اٹھ کے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، پھر وہیں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دب کے فار ایور ختم ہو جائے، ہاتھ اٹھائیں گے اب یہ اٹھے گا نہیں، یہ اسی وقت اٹھ جائے گا۔ اس لیے اس کو نفس امارہ کہا ہے قرآن مجید نے، میم پر شد لگائی ہے، امارہ، یہ تکڑا کھڑا رہتا ہے۔ پھر شیطان ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، جو آپ نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، نفس اور شیطان تو الائنس کر کے بڑی سے بڑی طاقتور تدبیریں بناتے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر سے لذت کو ختم کر دیتے ہیں، حلاوت کو ختم کر دیتے ہیں، کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب اندر لذت عبادت نہ رہی، کیفیت نہ رہی، رونا نہ رہا، بکا نہ رہا، آنکھوں کا بھیگنا نہ رہا، دل کا تڑپنا نہ رہا، اندر کی من کی کیفیات نہ رہی، تو پھر آپ کو اس عبادت کے، دعوت کے، تبلیغ کے، ذکر کے، تلاوت کے عمل میں وہ شغف نہیں رہتا، لذت نہیں رہتی، پھر شغف نہیں رہتا۔ جیسے آپ کھانا کھائیں تو لذیذ ہو تو بہت کھایا جاتا ہے، اور لذیذ نہ ہو، پرہیزی کھانا ہو تو آدمی تھوڑا سا کھاتے ہیں، چلو جان چھوٹتی ہے، تھوڑا کھا لیتے ہیں۔ اور شاندار کھانا ہو، بڑا خوب کسی شاندار ریسٹورانٹ کا بنا ہوا، اب ڈشز کے میں کیا کیا نام بتاؤں گا، آپ سمجھ گئے، آپ کھانے والے لوگ ہیں، تو جیسا شاندار لذیذ کھانا ہو اتنا کھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے یہ اس کیفیت میں، اب جب لذت نہ رہے اس میں تو آدمی کھاتا ہی نہیں ہے زیادہ، جب لذت نہ رہے سجدے میں تو سجدے زیادہ نہیں کرے گا، جب اس کی تلاوت میں لذت نہ رہی، اس کی عبادت میں، نماز میں، روزے میں، دعوت میں، حلقہ درود میں، مراقبے میں، ذکر میں، فکر میں، مجلسوں میں جب لذت، کیفیت اور حلاوت نہ رہی تو بندے کی رغبت کم ہو جاتی، ادھر نفس کا حملہ بڑھتا چلا جاتا، وہ سمجھتا میں تدبیر میں آ گیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر نفس اس کے اندر ڈالتا ہے میں نے اتنے سال مشن کی خدمت کی، ہم نے 80s میں کام شروع کیا تھا، 90s میں کیا تھا، 30-40 سال ہم نے یہ کیا، وہ ہم کرتے کرتے اتنا کیا، کر کے وہ نفس اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے اور بندہ رائی کے دانے کی طرح چھوٹا رہ جاتا۔ ہم نے اتنی قربت پائی، اتنی صحبتیں پائیں، اتنے خطاب سنے، اتنی براہ راست مجلسوں میں بیٹھے، یہی کرتے بھائی یہ اس طرح کی چیز ہے، یہ دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ لیتے رہیں گے تو ہر چیز کنٹرول میں رہے گی، جس دن چھوڑا بلڈ پریشر پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ دیکھو نا، میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں، میں بلڈ پریشر کی میڈیسنز 1982 سے لے رہا ہوں، آج 39واں سال ہے مجھے، ہارٹ کی میڈیسن 1982 سے لے رہا ہوں، کولیسٹرول کی میڈیسن 1982 سے لے رہا ہوں۔ ایک سمپل میں آپ کو اپنے، اور یہ مثال آپ سب جو میڈیسن پر ہیں اپنے اوپر آسانی سے سمجھ لیں گے، میں آپ کو ایک مثال، میری تینوں چیزیں نارمل رہتی ہیں، بلڈ پریشر بھی 100% نارمل رہتا ہے، 100%، کولیسٹرول بھی الحمدللہ نارمل رہتا ہے، اور ہارٹ کی باقی کنڈیشن بھی ٹھیک رہتی ہیں۔
مگر کیسے ٹھیک رہتی ہیں کہ میں 39 سال سے ایک دن کا ناغہ نہیں کیا اس میڈیسن کا، ان میں سے کسی ایک میڈیسن کا ایک دن کیا، کسی ایک ٹائم کا ناغہ نہیں کیا 39 سال سے۔ اب اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے 40 سال میڈیسنز لی ہیں، اب میں چھوڑ دوں، اب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، اب تو ٹھیک ہو چکا ہوگا، تو جس دن چھوڑوں گا ایک ہفتے کے بعد بلڈ پریشر اوپر شوٹ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے ان میڈیسنز کے ساتھ۔ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسن لیتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، جس دن چھوڑ دیں گے شوٹ کر جائے گی۔ اور اس طرح بہت سے ایسے جو لائف لانگ جو تکلیفیں چلتی ہیں، وہ لائف لانگ علاج ساتھ ساتھ چلانا پڑتا۔ یہ انفیکشن کی مانند نہیں ہے کہ آپ نے لی ایک ڈوز، ایک کورس، دوسرا کورس کیا 10-15 دن، 5 دن، 7 دن اور انفیکشن چلی گئی، انفیکشن کی مانند نہیں۔ یہ عمر بھر ساتھ رہنے، نفس عمر بھر ساتھ رہتا ہے ہمارا، عمر بھر یہ وہ روحانی امراض ہیں نفسانی جو ساتھ رہتی ہیں، تو ان کی میڈیسن اسی ڈوز، بلکہ اس ڈوز کی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ڈوز بڑھاتے چلے جائیں اور عمر بھر لیتے رہیں تب کام آتی۔ تو میری 3-4 مرتبہ 39 سالوں میں ڈوزز چینج کی ہیں، ڈاکٹر نے بڑھائی بھی ہیں اور میڈیسن چینج کی، چونکہ لیتے لیتے ایک میڈیسن اپنا اثر چھوڑ گئی۔ بلڈ تھنر مثلا میں لیتا تھا، مثال دے رہا ہوں، 30 سال لیا، پھر چینج کیا انہوں نے۔ کولیسٹرول کے لیے میڈیسن چینج کی، تو لوگ بلڈ پریشر کے لیے چینج کرتے۔ ایک چیز جب یوز ٹو ہو جاتا ہے بندہ تو پھر ڈاکٹر میڈیسن چینج کرتے ہیں، تو نہ ناغہ بھی نہیں کر سکتے، ڈوز بھی بڑھاتے رہتے ہیں، حسب ضرورت ڈوز کو، میڈیسن کو بدلتے بھی رہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اسی کو اپلائی کر لیں اپنی کام میں، یہ کامن زندگی ہے۔ جو جسمانی دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح کا نظام روحانی دنیا میں ہے، وہی نفسانی دنیا میں، وہی روحانی دنیا میں ہے، صرف اس کے علاج روحانی ہیں، امراض روحانی تھے۔ ادھر امراض جسمانی ہے سو علاج بھی جسمانی ہے، مگر نظام ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا رفقا، اراکین، کارکنان، وابستگان، قائدین، کام کرنے والے پھسل جاتے ہیں ایک سٹیج پہ اوپر آ کر۔ نفس اور شیطان مدتوں 100 سال کی سفر طے کیا ہوا، بعض اوقات ایک ٹھوکر میں آدمی پھسل کے گمراہ بہک جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے 30 سال لگا دیے، 40 سال لگا دیے، 20 سال لگا دیے، اب آپ کو گارنٹی مل گئی، اب جو چاہیں کرتے پھریں، اب آپ اتنی محنت کریں یا نہ کریں مگر آپ محفوظ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ، کوئی اصول نہیں ہے دین میں، شریعت میں، طریقت میں، تصوف میں، معرفت میں، حقیقت میں، ضابطے میں، سلوک میں کوئی قاعدہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ بہکاوے میں ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں ہے، یہ جہالت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں اول دن سے آخر دن تک بندہ محتاج ہے، ہر وقت محتاج ہے۔ 100% کبھی محفوظ نہیں ہے۔ 100% محفوظ کون ہے؟ جنہیں اللہ نے معصوم پیدا کیا۔ جنہیں معصوم پیدا کیا ان پر اللہ پاک کی عصمت کی اور حفاظت کی گارنٹی ہے، وہ محفوظ ہے۔ جو معصوم نہیں ہے وہ جتنی محنت جاری رکھیں گے اتنی حفاظت جاری رہے گی، اتنی اللہ کی مدد و نصرت جاری رہے گی۔ عمر کے جس حصے میں جتنے زمانے کے بعد، اب نماز آپ پڑھتے ہیں، میں آپ کو چند مثالیں دوں اور بات سمجھ آ جائے۔ اب پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، کیا کوئی شخص ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں نے 40 سال پڑھی، 50 سال پڑھی، میں نے 60 سال نماز پڑھی، اب ضرورت نہیں، اب میں چھوڑ دوں، میں نے بہت پڑھ لی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ شریعت کا قاعدہ نہیں ہے، مرتے دم تک اس پر باج فرض ہے۔ تو آپ نماز نہیں، جس دن چھوڑیں گے بے نمازی ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے میرے پچھلے 50 سال کہاں گئے؟ بھئی وہ ہر روز کا ایک قرض تھا، وہ ہر روز کا ایک عمل تھا۔ اگلے دن کی الگ 5 نمازیں تھیں، وہ پچھلی دن کی 5 نمازیں آپ کے اگلے دن کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی کہ چھوڑ کے تو اس کے حساب کتاب ملا لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے 60 سال عمر کے روزے رکھے تو کہیں اب ضرورت نہیں ہے، اگر صحت ٹھیک ہے تو میرے پچھلے روزے مجھے کمپنسیٹ کریں گے؟ ایسا کوئی روزہ کمپنسیٹ نہیں کرتا۔ کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی طاعت، کوئی مستحب، کوئی سنت، کوئی نیکی اس طرح دوسرے کو واجب کو کمپنسیٹ نہیں کرتی، کسی بھی واجب کو کمپنسیٹ نہیں کرتی۔ تو آپ کو یہ عمل تسلسل سے جاری رکھنا ہوتا ہے، تسلسل سے۔ جو چیزیں ایک بار کرنے سے کافی ہیں، اللہ نے ان کو پہلے مقرر کر دیا ہے۔ روزے ہیں، سال میں ایک بار کافی ہے، مگر وہ رمضان کو نہیں کر سکتا کمپنسیٹ، وہ ہر سال آئے گا، کرنے ہیں۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، دیٹس اٹ۔ دوسرا عمل کمپنسیٹ اس کو نہیں کرے گا۔
فرضیت اور وجوب نہیں ختم ہو سکتی. تو جس کو عمر بھر کے لیے رکھا ہے تو وہ عمر بھر وہ نیکی، وہ تقوی، روزانہ کی پرہیز، وہ نفل، وہ اللہ کا ذکر، اس کی یاد، روزانہ کی طاعت. آپ اگر زندگی میں 50 60 70 سال وضو سے رہیں اور اس کے بعد کہیں بہت وضو کر لیا، طہارت کی زندگی گزاری، اب چلو اگلے چند ایک سال ٹھنڈا موسم ہے، یہ 4-5 مہینے میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کروں، پچھلا وضو کافی رہے گا. تو پچھلا وضو آپ کو ایک دن بھی کام نہیں دے گا. جس دن چھوڑیں گے اسی دن ہلاک ہوں گے. تو یہی پوزیشن انسان کی نفسانی اور روحانی احوال کی ہوتی ہے. بہت لوگ، اور خاص طور پہ دینی تحریکوں اور تنظیموں میں اور جماعتوں میں کام کرنے والے لوگ، یا دین کی راہ پہ چلنے والے، دین کا عمل کرنے والے، دین کی دعوت، تبلیغ اور عبادت کرنے والے، شیطان اسی پر ان کو پھسلاتا ہے کرنے والے. ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے اتنا زمانہ عمر کا، زندگی کا، اتنے سال میں نے اس نیکی کے لیے، دین کے لیے، دعوت کے لیے، اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے گزارے، اور اس کے بعد وہ اگر اس کی میں نفس کے چنگل میں چلا گیا، شیطان کے چنگل میں چلا گیا، غفلت میں آ گیا، کبر میں آ گیا، رعونت میں آ گیا، اس کی میں بڑی ہو گئی، رویے خراب ہو گئے، عاجزی انکساری نہ رہی، تواضع نہ رہی، خشوع اور خضوع نہ رہا، عبادت نہ رہی، جو کمی ہوگی تو پچھلے کیے ہوئے 50-60 سال بھی گزارے ہیں وہ کام نہیں دیں گے آپ کو. ہر روز کا الگ حساب ہے اور اس کا الگ اثر ہے. یہ وہ ایک بنیادی چیز کو کہتے ہیں فقد، جو میں نے لفظ بولا تھا، اس دن چھن جائے گی. وہ کیفیتیں کیوں چھنتی ہیں؟ آپ میں بڑا اخلاص تھا، روتے تھے، بڑی محنت کی، ساری زندگی جو اللہ کے لیے بندہ گزارتا ہے عبادت کے لیے، اگر اس میں ریاکاری، منافقت نہ ہو تو ساری خیر ہوتی ہے. مگر بندے میں غفلت آتی ہے، نفسانی کیفیت بدلتی ہے، بندہ اپنا علاج چھوڑ دیتا ہے، ریگولر ڈوز نہیں لیتا، صحبت چھوڑتا ہے، تلاوت کو چھوڑتا ہے، ذکر کو چھوڑتا ہے، مراقبے کو چھوڑتا ہے، اپنے محاسبے کو چھوڑتا ہے، تقوی کو چھوڑتا ہے، نفسانی کیفیات کا ادراک نہیں کرتا. وہ جو تغیرات اندر شروع ہوتے ہیں، اس لیے صوفیاء، اولیاء، عرفاء کہتے ہیں کہ دماغ کے دروازے پر محافظ بن کے کھڑا ہو کہ خیال داخل نہ ہونے پائے، یا دل کے دروازے پر محافظ، پہرے دار بن کے کھڑا ہو کہ خیال دل میں داخل نہ ہونے پائے. اگر داخل ہونے دیا آپ نے کوئی خیال جو خیر سے ہٹ کر ہے، جو آپ کو شر کی طرف، اللہ کی عبادت سے دور، اخلاص سے دور، یا اپنی رعونت کی طرف، یا اپنی منمانی کی طرف، یا اپنے نفس کی طرف، یا اپنی میں کی طرف لے جانے والا خیال جو ہی آئے دروازے سے باہر دھکا دے کے نکال دے، دل میں داخل نہ ہونے دے. اے بندے، اگر دل میں داخل ہو گیا تو پھر وہ بیٹھ جائے گا، وہ جم جائے گا. داخل ہو گیا تو جگہ پائے گا، جب جگہ پائے گا تو پھر وہ قصد میں بدلے گا، عزم میں بدلے گا، پھر ارادے میں بدلے گا، عمل میں بدلے گا، پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو پوری زندگی جاری رکھنا پڑتا ہے ہر شخص کو اپنے عمل میں. اساتذہ توجہ سے سنیں، علماء توجہ سے سنیں، قائدین توجہ سے سنیں، ہر شخص جتنی ذمہ داری پر ہے وہ ڈوز بڑھاتا چلا جائے. تو یہ بکاء الفقد کی شرح میں نے سارا بیان کیا. محسوس کرے کہ میری کیا کیفیت جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس کو کم نہیں ہونے دینا، کم نہیں ہونے دینا. یہ بکاء الفقد ہے. 3. اس کے بعد اس سے اونچا درجہ ہے بکاء الحیا. کیفیت بھی کم نہیں ہوتی، خطا کا بھی نہیں، خوف کا بھی نہیں، فقد کا بھی نہیں. ایک قسم ہے حیا کا رونا، صرف اللہ کی عظمت کا حیا آ جائے، اس کے کرم کا حیا آ جائے، اس کی شفقت کا حیا آ جائے، اس کی مہربانیوں کا حیا آ جائے، اس کی عنایتوں کا حیا آ جائے، اس کی بخششوں کا حیا کرنا. تو اس کے حیا میں رونا یہ اور بڑوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا. یہ بکاء الحیا ہے. 5واں بکاء الہیبہ، صرف اللہ کی عظمت کا. وہ حیا تھا اور یہ اللہ کی عظمت میں رونا، اس کی عظمت میں رونا. اور 6ٹھی قسم یہ ہے بکاء الشوق والمحبہ، اس کی محبت میں رونا، اس کی ملاقات کے شوق میں رونا. اب ہم اس وادی میں داخل ہو گئے، اب فوری نکل جائیں آپ اپنے آپ سے، اس دنیا سے بھی الگ ہو جائیں، اپنے آپ سے الگ ہو جائیں، اب اس وادی میں چلیں میرے ساتھ. یہ شوق و محبت کی بکا ہے. اس لیے میں نے لفظ بولا لذت توحید اور بکا. وہ جو اس کی توحید کی لذت میں آدمی روتا ہے، وہ اس کے عشق میں، اس کے شوق میں، اس کی محبت میں، اور اس کی ملاقات کے شوق میں کہ ملاقات کب ہوگی. حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ اتنا روئے، اتنا روتے تھے، اس کے شوق و محبت میں اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ رب العزت نے بینائی لوٹا دی. پھر روتے رہے، پھر بینائی چلی گئی.
پھر لوٹا دی، پھر روتے رہے، پھر بنائی چلی، 3 مرتبہ ہوا۔ پرانی کتب میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، پوچھا اے شعیب اگر تو تیری بکا، تیرا گریہ و زاری رونا دوزخ کے عذاب کے خوف میں ہے تو میں تمہیں امان دے چکا ہوں، امان گارنٹی ہو چکی ہے، امان کی ضمانت مل چکی ہے۔ اور اگر تیرا رونا اتنا کثرت کے ساتھ کہ 3 بار بنائی گئی رونا اگر جنت کی طلب میں ہے تو جنت تمہارے لیے واجب کر چکا ہوں۔ پوچھا کیوں روتے ہو، اب کیوں روتے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ نہیں، نہ دوزخ کے خوف سے روتا ہوں نہ جنت کی طلب میں روتا ہوں۔ تو پھر کیا؟ ولیکن من الشوق الی رؤیتک، صرف تجھے دیکھنے کے شوق میں روتا ہوں کہ تجھے دیکھنا کب نصیب ہوگا، کب حجاب اٹھے گا اور تیرے حسن مطلق پہ نگاہ پڑے گی میری، کب دیکھ سکوں گا تیرا جمال۔ اس پر اللہ رب العزت نے وہی فرمایا شعیب حق ہے، جو شخص میرا ارادہ کرتا ہے اور میرے شوق میں روتا ہے اس کا پھر کوئی اور علاج نہیں سوائے میری ملاقات کے۔ میرے شوق میں رونے والوں کا علاج اسی دن ہوگا جس دن پردہ اٹھے گا اور وہ میرے سامنے آیا میرا دیدار کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 سال میں اللہ کے خوف میں روئی، پھر اس کے بعد 10 سال اللہ کی ذات سے امید میں روئی۔ ہائے ہائے اس کی بارگاہ سے جو امید کی لو لگی تھی اس امید کے لطف میں روئی، اور 10 سال پھر صرف اس کے شوق میں روئی، یعنی اس کے دیدار کی آرزو میں روئی کہ تیری ملاقات کب ہوگی۔ فرماتی ہیں 30 سال اس طرح روئی، اور پھر آپ اسی طرح سجدے میں رو رہی تھی، سجدے سے سر اٹھایا، ان کے زمانے کے عارفین میں سے ایک عارف ان کو بیٹھے پایا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پوچھا آپ کی کیا حاجت ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی چیخ نکل گئی، پھر رو پڑی اور کہنے لگی باری تعالیٰ تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تجھے پہچان لیا ہے اور پھر بھی تیرے سوا کسی اور کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، تیرے سوا پھر بھی کسی اور کی خواہش کرتے ہیں، اور تعجب ہے جنہوں نے تیری چاہت اور ارادے کو اختیار کر لیا ہے پھر بھی وہ کسی اور کی چاہت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ وہ کیفیت ہے بکا کی جب توحید کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر بکا گریہ و زاری اور گریہ و بکا اس کے شوق اور محبت میں ہوتا ہے، اس بکا کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔